ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور بھی خوش رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے سنتے ہیں مفتی سلمان ندوی صاحب کا بیان۔ تراویح پڑھنے والوں بھائیوں، آپ بھول کر بھی یہ غلطی مت کرنا۔ چھوٹا سا بیان ہے، آپ ضرور سنیں۔ یہاں تو تراویح کی 4 رکعت جسے بھاری لگتی ہو وہ قرآن کیا سمجھے گا؟ ہاں، لوگوں کو ایسا ہی لگتا ہے کہ بالکل شتابدی ایکسپریس والی جہاں تراویح ہوتی وہاں پڑھنا چاہیے، 15 منٹ میں پورا ہو جائے، کچھ بھی پڑھتا رہے ہو، عربی پڑھے کہ چائنیز پڑھے کہ جرمنی پڑھے، ہاں بس یہ ہے کہ تڑ جلدی سے نکالتے۔ مسلمانوں، کیا یہ بوجھ ہے تراویح جس کو تم اپنے کندھوں سے ہٹا کر بھاگنا چاہتے ہو؟ مزاج تو یہ بناؤ کہ قرآن ہمیں ویسا سنایا جائے جیسے رسول پاک کے زمانے میں سنایا جاتا ہو۔ قرآن سنیں تو ہمیں رسول پاک کا مدینہ یاد آ جائے۔ قرآن کے نغمات آج بھی اس کی قراتیں لوگوں کو رلا دیتی ہیں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ کئی انگریز مصر میں نے دیکھا ہے، کئی انگریز جن کو قرآن سنایا گیا اور انہیں معلوم تھا تو وہ رو پڑے۔ ایک فرانس کا بہت بڑا ڈاکٹر تھا اسکندریہ میں، ایک ہمارے بڑے شیخ ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو وہ اپنی ڈاکٹریٹ پہ بڑا فخر کرتا تھا، صرف وہ حضرت کی قرآن کی تلاوت سننے کے لیے وہ باہر کھڑا رہتا۔ کئی دن کے بعد وہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے اندر آیا اور کہا، اس کی جو مٹھاس ہے اور اس کی جو لذت ہے مجھے دنیا میں کہیں نہ ملی، مجھے اسی دامن میں داخل کر لیا جائے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو سن کر کے اپنی زندگیاں بدل لی۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ قرآن کو اتنا اوپر رکھ دیا کہ ہاتھ بھی نہ جائے۔ تمہارے فریج اور ٹی ویاں تو صاف ہوتی ہیں، قرآن پر تو پتہ نہیں کتنی گرد و غبار لگی ہوئی ہے۔ ہاں، ابھی رمضان میں اس کو صاف کر دیا ہوگا، اٹھایا ہوگا۔ قرآن تم کب اٹھاتے ہو؟ قسم کھانے کے لیے۔ جھگڑا ہو جائے، دیکھو میں قرآن کی قسم کھا رہا ہوں۔ یا پھر کب قرآن اٹھاتے ہو؟ جب کسی کی میت ہو جائے، جلدی لاؤ قرآن۔ ارے یہ زندوں کے لیے اترا ہے قرآن، مردوں کے لیے نہیں۔ قرآن زندوں کے لیے نا۔ ہاں، مردوں کو ایصال ثواب تو ضرور کرائیں گے ہم، فائدہ تو پہنچے گا تلاوت کا، لیکن یہ ایصال ثواب کے لیے ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے ھدی للمؤمنین، مومنوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ ہدایت چھوڑ کر کے تم دکان کی اوپننگ کے لیے، گھر کی ٹھنڈک کرانا ہے، اوپننگ کرانا ہے، اور پھر ماں باپ کی میت ہو گئی ہے، اور پھر کیا ہے؟ جھگڑے میں قسم کھانا ہے۔ یہی ساری چیزیں قرآن اٹھانے کی ہے۔ قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم تحفہ ہے کہ پوری زندگی بھر اس پر رشک کرو گے تو بھی کم ہے۔ آج پوری دنیا میں کسی قوم کے پاس یہ کتاب نہیں ہے جتنی محکم کتاب تمہارے پاس ہے۔ سینہ تان کر کے کہہ سکتے ہیں ایسی کتاب کسی کے پاس نہیں ہے۔ اتنا بڑا ذخیرہ تمہارے پاس ہے اور تم اس کو پیچھے ڈالے ہوئے ہو۔ بچپن میں ہمارے بچوں کو جب مدرسہ بھیجتے ہیں ہم تو قرآن سینے سے لگا کر بھیجتے ہیں نا۔ بچہ سینے سے لگا کر کے آتا ہے قرآن، لیکن چندی دنوں کے بعد جب ہم بڑے ہونے کے بعد دیکھتے ہیں اسکول جانے کے وقت بچہ تو سارا بستہ پیٹھ پر رکھا رہتا ہے۔ ہوتا یہی ہے نا، بستے میں ساری بکس کتابیں پیٹھ پر رکھا رہتا ہے، لیکن مدرسہ جب آتا ہے تو قرآن سینے سے لگا کر آتا ہے۔ شاید بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے یہ رواج رکھا ہوگا کہ بیٹا قرآن ہمیشہ سامنے ہونا چاہیے، قرآن ہمیشہ مقدم رہے، بعد میں سب۔ لیکن بڑے ہونے کے بعد یہ سامنے والی چیز پیچھے ڈال دیتا ہے، پیچھے والی چیز کو ہی اہمیت دینے لگتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، میں نہ کالج کا مخالف ہوں، نہ اسکول کا مخالف ہوں، نہ یونیورسٹی کا مخالف ہوں۔ ہاں، کوئی بھی کالج کا، یونیورسٹی کا، کہیں کا اسٹوڈنٹ ہو، میرے ساتھ بیٹھے، میں اس کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس ضرور کروں گا ہر ٹاپک پر، لیکن یہ برکت ہے صرف قرآن کی۔ الحمدللہ ہم نے قرآن پڑھا ہے تو قرآن کی برکت سے اللہ نے ہمیں سائنس کی بھی سمجھ عطا کی ہے، ہمیں میتھس بھی آتا ہے، ہمیں جیومیٹری بھی آتی ہے، ہمیں فزکس بھی آتا ہے تھوڑا بہت۔ میں یہ فخر کے لیے نہیں کہہ رہا، نہ ہی یہ غرور کے لیے کہہ رہا ہوں، بلکہ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں شدھ بدھ دی ہے وہ قرآن کی برکت سے عطا کیا۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں ایسی کتابیں انہوں نے لکھ رکھی ہیں کہ آج کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پروفیسر حل نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے میتھس کے بڑے بڑے ٹف فنڈے نہیں حل کر پا رہے ہیں،
किबला पहचानने के उलूम, आज भी किताब लिखी हुई है, ज्योमेट्री पर लिखी हुई है, इल्म रमल पर, इल्म जफर पर और जीजात पर, ऐसे ऐसे इल्म है जिसके नाम भी तुमने नहीं सुने होंगे। और आला हजरत ये कहां जाकर पढ़े थे, कौन से मदरसे में? ये फन, ये उलूम आज पूरे हिंदुस्तान के मदरसों में नहीं पढ़ाए जाते। आला हजरत कहां से पढ़े? खुद फरमाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस रसूल की बरकत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में जो हो गया, हर इल्म खैरात में मिला। मैं ये कहता हूं कि नौजवानों जरूर जाओ, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटियों में जाओ, टॉप करो, पूरी यूनिवर्सिटी को टॉप करो, लेकिन अकीदा और यकीन ये होना चाहिए कि तुम दुनिया में अगर उरूज पर पहुंचोगे तो शुरुआत तुम्हारी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से होनी चाहिए। यहां से हो तो फिर देखो अल्लाह ताला तुम्हें तरक्की भी देगा और बरकत भी अता करेगा। अल्लाह करीम हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान अजीम की बरकतें अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों से गुजारिश है आप दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। जहाँ जहाँ मुसलमान भाई परेशान हाल है, या अल्लाह सबकी तो परेशानी को दूर फरमा, या अल्लाह कुरान पाक की तिलावत करने की अल्लाह तो हमें तौफीक अता फरमा, 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो भी परेशान हाल है, या अल्लाह सबकी तो परेशानी को दूर फरमा। मुफ्ती सलमान नजरी साहब को वाइज़्ज़त रिहाई अता फरमा। या अल्लाह मेरी दुआएँ आका के सदक़े में कबूल फरमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।